الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں حسن اللہ یاری سے کسی نے سوال کیا حدیث کرتاس کے متعلق۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے متعلق کہ جس طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ اور قلم کا تقاضا کیا کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھ دوں کہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ یہ اعتراض صحابہ کرام علیہم رضوان پر کرتے ہیں تو وہاں پر مولا علی بھی تو موجود تھے، تو مولا علی شیر خدا کاغذ اور قلم لے کے آ جاتے۔ تو سوال یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا قلم دوا دے دیتے۔ تو حسن اللہ یاری نے وہ جو اعتراض تھا، اس نے جو سوال کیا تھا، اس کے سوال کا جواب کچھ اور ہی دیا، یعنی سوال کچھ اور تھا اور اس کا جواب کچھ اور دیا۔ اور اس نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتا جی کہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہاں پر قلم اور کاغذ نہیں تھا، یعنی سوال کچھ اور ہے۔ سوال اس نے یوں کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا لے کے آ جاتے۔ تو وہ جواب کیا دے رہا ہے کہ جی یہ اعتراض نہیں ہے کہ کاغذ اور قلم نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دی۔ اس نے یہ الفاظ کہے، حسن اللہ یاری کی زبانی سنیں کہ اس نے کیا الفاظ دہرائے۔ اللہ یاری صاحب، یہ حدیث کرتاس ہے یا کرتاس ہے، اس کے متعلق سوال ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قلم دوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی اور بقول اہل تشریف بھائیوں کے کہ انہوں نے نہیں دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا علی رضی علیہ السلام دے دیتے یا کوئی اور ابن عباس وہ دے دیتے۔ وہی سوال اچھا چلیں، اعتراض یہ نہیں ہے، دیکھیں اعتراض ہماری یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، کاغذ کسی نے نہیں لایا، صحابہ نے گالی دی آگے سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے گالی دی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ حسن اللہ یاری نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر طعن کیا اور یوں کہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی۔ اور وہ گالی کا ترجمہ کس انداز سے اس نے کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا جی کہ جی یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کی عقل چلی گئی ہے، ان کی عقل مغلوب ہے اور ان کا جو عقل ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس طرح اس نے حدیث کا ترجمہ کیا۔ اب وہ حدیث رسول کیا تھی اور اس کا ترجمہ کیا بنتا تھا، ہم اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ ہم سماعت کریں گے کہ حدیث مبارکہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہی حدیث جو حسن اللہ یاری نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض وصال میں تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا اکتب لکم کتابا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، کوئی چیز لے کے آؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، کہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال بعضهم، تو بعض نے یہ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے۔ اب یہاں پر جو فعل ہے غلبہ ہو، اب غلبہ فعل ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ منصوب متصل کی ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر غلبہ ہے۔ کس چیز کا؟ الوجہ۔ وجہ کہتے ہیں درد کو، بیماری کو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا غلبہ ہے، درد کا غلبہ ہے۔ جبکہ اس نے کیا ترجمہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل چلی گئی، وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال بعضهم، ان اس میں سے ایک شخص نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی
غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ۔ جبکہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابن عباس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے یا بیماری کا غلبہ ہے۔ تو یہاں پر خیانت کرنا کہ وجہ کا ترجمہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں کہنا کہ جی صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کہا، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر الزام ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک تعصب پر مبنی ہے، اور یہ ایک بغض صحابہ کا نتیجہ ہے کہ اس انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کے بارے میں یہ کہا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ ان کی عقل چلی گئی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں استعمال کیا ہو۔ آپ دوبارہ پھر سماعت کریں کہ اس نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال بعضهم، اس میں سے ایک شخص نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا جی حسن اللہ یاری نے ترجمہ یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی عقل چلی گئی ہے، ان کی عقل مغلوب ہے، یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو اس کا جو درست ترجمہ ہے، اگر آپ مشہور و معروف جو اس کی عربی لغت ہے المنجد ہو گئی یا اسی طرح قاموس عربی ہو گئی، آپ اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی معلوم ہوگا کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ درد ہے یا بیماری ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا غلبہ ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کتاب کوئی قلم اور کاغذ لے کے آؤ کہ میں اس پہ لکھ دوں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے میں سے بعض نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنَ حَسْبُنَا کتاب اللہ، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اب یہاں پر صرف اور صرف حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں یہ بات کرنا کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا، اور سارا کا سارا الزام حضرت عمر فاروق اعظم پر سونپنا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، تو اب حدیث مبارکہ میں بھی یوں نہیں ذکر کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہی یہ کہا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ قال بعض، کہ بعض نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درد کا غلبہ ہے اور ہمیں قرآن کافی ہے، اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے وہی کافی ہے۔ اب یہ کیا ہوا اس معاملے میں؟ فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت نے جو اختلاف کیا اس معاملے میں اور مخاصمہ پیدا ہوا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا، ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دو کتاب تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیں اور تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور ان میں سے بعض نے یہ کہا کوئی اور بات کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے، ان کے بھی اسی طرح کا الفاظ تھے کہ یعنی بعض اس چیز کے قائل تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو قلم اور دوات ہے وہ لائی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیں، جبکہ بعض اس چیز کے قائل تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت ہے اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ چیز نہیں لانی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے۔ اور پھر اب حدیث مبارکہ میں ہے فَلَمَّا أَكْثَرُ اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافِ، جب اختلاف بڑھ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوموا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے کئی طرح کے اعتراض کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ایک اعتراض یہ کہا گیا جی صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی، جبکہ گالی نہیں دی۔ آپ نے اس کا حسن اللہ یاری کی زبانی بھی سنا کہ اس نے ترجمہ کیا کیا اور میں نے ترجمہ اس کا کیا کیا، اور حقیقتاً ترجمہ وہی ہے جو میں نے کیا، کہ چاہے تو آپ اس کو ایک عربی لغت میں کوئی بھی عربی لغت ہے اس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ وجہ کا ترجمہ یہ ہے کہ عقل چلی گئی ہے، یا اس کا ترجمہ درد یا تکلیف میں مبتلا ہونا یا بیماری ہے، اور حقیقتاً ترجمہ بھی یہی ہے۔ یہ اور صرف ایک علمی خیانت کی گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے گالیاں دی، اور یہ ایک صرف اور صرف سازش کی گئی
کہ امت کے دل سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو نکالا جائے، کہ جب دل کے اندر بغض صحابہ پیدا ہو جائے، جب دل کے اندر تعصب آ جائے، تعصب پر مبنی جب انسان فیصلے کرتا ہے تو وہ حق پر مبنی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کہہ لیں کہ غیر جانبدار فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے، اور تعصب پر مبنی فیصلہ یہ درست فیصلہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ سارا کا سارا جو فیصلہ کیا گیا، یہ ساری جو بات کی گئی ایک تعصب پر مبنی تھا، اور یہ بغض صحابہ کا نتیجہ تھا۔ بہرحال اب وہاں پر یہ سارا کا سارا جو الزام ہے حضرت عمر فاروق اعظم پر سونپا گیا، جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ ان میں سے لوگوں نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر درد کا غلبہ ہے۔ اب اس میں حضرت عمر فاروق اعظم پر صرف اور صرف الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہاں پر حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے۔ اگر یہ الزام حضرت عمر فاروق اعظم پر جاتا ہے تو یہ الزام بقول آپ کے جس طرح آپ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ الزام حضرت مولا علی شیر خدا پر بھی جانا چاہیے، حضرت ابن عباس کے اوپر بھی جانا چاہیے کہ حضرت ابن عباس وہاں پر موجود تھے، مولا علی شیر خدا وہاں پر موجود تھے، تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی تائید کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درد کا غلبہ ہے، کہ جی اب وہ حالت نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں قلم اور دوات پیش کی جائے، یا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گے یا دوسری جانب ہوں گے۔ تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ بات کی، حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بات کی، تو مولا علی شیر خدا کو تو چاہیے تھا کہ وہ قلم اور دوات لے آتے۔ اگر حضرت عمر فاروق اعظم نے قلم اور دوات نہیں لے کے آئے تو مولا علی شیر خدا لے آتے، حضرت ابن عباس لے آتے۔ تو جو تان آپ کا حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف جاتا ہے، وہ تان حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف بھی جائے گا، حضرت ابن عباس کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی اس چیز میں شریک تھے کہ یا تو وہ قلم اور دوات لے کے آئے ہیں یا نہیں لے کے آئے، کیونکہ وہ لے کے آئے نہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ تھے یا حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤ، اب یہ کیسا حکم تھا؟ کوئی فرض اور واجب تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی وہ لے کے آؤ میں لکھ دوں؟ اگر تو فرض اور واجب تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابن عباس، یہ اس وقت کاغذ اور قلم کیوں نہیں لے کے آئے کہ ایک فرض اور واجب کا معاملہ تھا، کہ اس وقت ان کو تو چاہیے تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی پرواہ نہ کرتے، فوراً قلم اور کتاب لے کے آتے، کاغذ لے کے آتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر لکھ دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ حضرت عمر فاروق اعظم کو اس کا مستحق ٹھہرائیں گے تو یہ جو تان ہے جو آپ حضرت عمر فاروق اعظم پر کر رہے ہیں تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا پر بھی لوٹے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لوٹے گا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، وہاں پر اہل بیت بھی موجود تھے، تو اب حضرات صحابہ کے درمیان اور اہل بیت بھی وہاں پر موجود تھے، تو بات چیت بڑی کہ بعض نے یہ کہا جی لانا چاہیے اور بعض نے یہ کہا جی نہیں لانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم یا وہ لوگ، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس چیز کے قائل تھے کہ ابھی نہیں لانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور ہمدردی اس انداز سے تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ابھی ہم مشکل میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں، کہ وہ پہلے سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں ہے، تو ہم مزید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلف میں ڈال دیں کہ ان کے لیے قلم اور دوات لے کے آئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کاغذ لے کے آئیں اور وہ وہاں پر لکھیں۔ جبکہ اس واقعے سے 3 مہینے پہلے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہو گئی تھی، جس کا جو مفہوم یہی بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو دین ہے وہ مکمل کر دیا گیا، یعنی کہ دین کے جتنی بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رہا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ان کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ تھی کہ دین تو مکمل ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان فرما دیا، تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مزید ہم کاغذ اور قلم لے کے آئیں تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل میں ڈالنا ہوگا، لہٰذا جو بیان ہو گیا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔
تو اب اس معاملے پر صرف اور صرف تعصب کے انداز پہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان کیا جائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں دل میں نفاق رکھ کے بغض کا اظہار کیا جائے تو یہ ناانصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دل میں بغض ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے اوپر تان کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، حالانکہ وہاں پر اور بھی موجود تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ کے تان ان کی طرف بھی لوٹیں گے، ان مقدس ہستیوں کی طرف بھی لوٹیں گے جو حضرت عمر فاروق اعظم پر آپ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت مولا علی شیر خدا تو ایک متفق ہستی ہیں، آپ بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو جب آپ یہ تان حضرت عمر فاروق اعظم پر کر رہے ہیں تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف بھی جائے گا۔ تو لہٰذا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے لے کے آؤ، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز تھا انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی، اس کی وجہ یہی تھی جو میں نے بیان کی۔ اب وہاں پر اختلاف پیدا ہوا۔ اب اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ تو حدیث مبارکہ میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، یعنی کہ وہاں پر اہل بیت بھی موجود تھے، حضرت مولا علی شیر خدا اور اہل بیت بھی سارے موجود تھے کہ انہوں نے اختلاف کیا، اور بعض نے تو یہ کہا جی لانا چاہیے اور بعض نے یہ کہا جی نہیں لانا چاہیے۔ تو وہاں پر نزاع پیدا ہوا، اور جب اختلاف بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہاں پر اہل بیت بھی تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا، صرف حضرت عمر فاروق اعظم سے نہیں کہا، حضرت مولا علی شیر خدا سے نہیں کہا، بلکہ تمام سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب وہاں پر کون کون موجود تھا؟ حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب بقول آپ کے وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ سب سے فرمایا، صرف اور صرف حضرت عمر بن خطاب سے نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ اس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہاں پہ جھگڑا کیا تو وہ گناہگار ہوئے، ان کے اعمال خراب ہوئے، جبکہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں پر بلند نہ کرو، ان کے اوپر نہ لے کے جاؤ۔ اب وہ کس طرح؟ یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یوں نہیں کہا لا ترفعوا اصواتکم بینکم عند النبی، کہ تمہاری آپس کی جو آواز ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بلند نہ ہو، جبکہ وہ آپس کا معاملہ تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، نہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ اور کیا کہا؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے پر چلاتے ہو، کہ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں تم چلا سکتے، کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، نہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اس سائے سے استدلال کرنا کہ جی ان کے اعمال برباد ہو گئے جنہوں نے وہاں پر بحث و مباحثہ کیا، تو یہ آپ کا الزام اہل بیت کی طرف بھی لوٹے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف تو آپ لوٹا ہی رہے ہو، تو یہ اہل بیت کی طرف بھی لوٹے گا۔ بہرحال یہ انصاف پر مبنی بات نہیں تھی، یہ ایک تعصبانہ یہ بیان تھا اور بغض پر مشتمل یہ بیان تھا، کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سینوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نفرت تمہارے سینوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وقت وہ نہیں لے کے آئے، اور بقول آپ کے وہ بعد میں آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لکھ کے بھی دیا کہ جی جو وہ لکھنا چاہتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی، بخاری سے یہ ظاہر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوایا قلم اور دوات، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ منگوایا، تو لکھنا چاہا، یہ بخاری سے ثابت کرنا چاہا آپ نے۔ تو اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الادب المفرد اس سے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت فرمائی، کیا لکھ کے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے الادب المفرد میں، باب حسن الملاکاتی، غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ اب اس میں وہ پہلی ہی حدیث مبارکہ کیا لے کے آئے کہ حدثنا علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ حالت مرض میں تھے، جب آپ دشواری میں تھے، جب آپ مرض میں تھے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، یا علی اہتنی بطبق، کہ اے علی ہمارے پاس کاغذ لے کے آؤ، طبق لے کے آؤ، اکتب فیہ ما لا تضل امتی، میں اس میں چیز لکھ دوں تاکہ میری جو امت ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فخشیت ان یسبقانی، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف نہ لے جائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح ہے وہ قبض نہ ہو جائے، کہ میں قلم اور دوات اور میں کاغذ لینے جاؤں اور ادھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہ ہو جائے۔ تو میں نے عرض کی انی لا احفظ، یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے میں اس کو محفوظ کر لوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وکان راسہ بین ذراعہ وعددی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا تھی، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک سر تھا وہ میرے بازوؤں میں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات کی وصیت کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی یوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی وصیت فرمائی، زکوٰۃ کی وصیت فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں وصیت فرمائی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بیان فرمائی، اور فرمایا کہ وکانا کذاک حتی فاضت نفسہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقال کذاک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا اور آپ کی جو روح تھی وہ قبض ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتوں کا حکم بھی دیا، وہ حکم کیا تھا؟ وَأَمَرَهُ بِالشَّهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من شاہدہ بہما حرم علی النار، کہ جس نے اس بات کی گواہی دی اس کے اوپر جہنم کی جو آگ ہے وہ حرام کر دی گئی۔ تو یہ جو بات تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا کو، جبکہ اس کو اس بات کی طرف لے کے جانا کہ جی وہ خلافت کے بارے میں لکھ کے دے رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مرض وصال میں تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو امامت مسلح امامت پر کھڑا کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ امامت کروائیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ابو بکر کے علاوہ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کا حکم دیا، تو وہاں پر مولا علی بھی موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا سے فرما دیتے، لیکن صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی رسول پر کھڑا کیا، ہمارے دین کے لیے اختیار کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں پیار اور محبت تھا۔ رہی بات آپ کی جو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان کرتے ہیں، تو جناب انصاف سے کام لینا چاہیے، جو بیان کیا گیا اس کا اسی انداز سے ترجمہ کرنا چاہیے، جو حقیقت بات ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔